الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 کے سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم کورس 2 صفحہ 3 اشارہ B کے تحت قرآن پاٹ لیں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کورس میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پہ مشتمل 5 صفحات پڑھ رہے ہیں، اور ان 5 صفحات میں جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہدایت ہے، جو متقین کے لیے ہے، اور قرآن کی دعوت کا اس میں ذکر ہے، اور سب سے پہلے ہدایت یافتہ انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر احوال یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کھولنے کی پریکٹس کیجئے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ پہلے پارے کے 5 صفحات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ پچھلے اسباق کا ہم اعادہ کرتے ہیں تو پچھلے 2 صفحوں میں ہم نے 8 اشارات پڑھے، ہر صفحے کے اوپر 4 اشارات ہیں۔ تو پہلے صفحے کے اشارات کیا ہیں؟ آپ کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر دیے گئے ہیں، تو میرے ساتھ دہرائیے گا۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخ ہیں۔ اختصار کے ساتھ لیتے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخ۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم تیسرا صفحہ لیتے ہیں۔ تیسرے صفحے کے اوپر بھی 4 اشارات ہیں، تو اپنے دائیں ہاتھ کو وہیں پہ پلیس کیجئے دوبارہ، اور تیسرے صفحے کے اشارات کو اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی یعنی سب سے بڑی انگلی کے اوپر میپ کیجئے۔ تو اس کے اوپر کون کون سے اشارات ہیں؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اختصار کے ساتھ لیتے ہیں، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم تعارف لیتے ہیں۔ بارش کی مثال دوسرا اشارہ ہم آج لے کے چلیں گے۔ پچھلی آیتوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے پکے منافقین کی مثال دی تھی، جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، ان کا حق کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ جن کے حق کی طرف لوٹنے کے امکانات باقی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسباق لیں گے۔ اسباق یہاں مختصراً دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو سکے کہ ان آیات کے اندر کون سے موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ تو کون کون سے اسباق ہیں؟ پہلا سبق ہے کہ منافقین کی جیسے دوسری مثال یہاں پہ دی گئی کہ اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست قسم کی کڑک کی مثال یہاں پہ دی گئی، اور منافقین اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، اور وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ قرآن کتنا آسان ہے، تو آپ کے سامنے جو سلائیڈ دی گئی ہے اس کی رائٹ سائڈ پہ نئے آنے والے الفاظ کی تعداد ہے ہر لائن میں۔ تو نئے آنے والے الفاظ کی تعداد اوسطاً یہاں بھی 3 سے کم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 3 3 2 3 1۔ تو نئے آنے والے الفاظ کی تعداد اوسطاً 3 سے کم ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں 2 طرح کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ پہلا چیلنج ہے الفاظ کے معنی، اور دوسرا ہے گرامر۔ الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے لیے ہم اشارات اور فقروں کی مدد لیتے ہیں، اور گرامر سیکھنے کے لیے ہم TPI اور عربی بول چال سے مدد لیتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب ترجمہ اور شرح کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت کی جائے گی، پھر بامحاورہ ترجمہ ہوگا، پھر لفظی اور فقروں کا ترجمہ ہوگا، اور اس کے بعد اس کی تشریح بیان کی جائے گی مختصراً۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ اب ہم اس کا ترجمہ لیتے ہیں۔ یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، اور وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اب ہم لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ آؤ اس کا مطلب ہوتا ہے یا، آؤ یعنی یا۔ کصیبن جیسے بارش، کصیبن جیسے بارش، کا جیسے، صیبن بارش۔ تو یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے آپ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی دعا یاد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتے ہوئے دیکھتے تو دعا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا،
اللہم صیبا نافعہ، چھوٹی سی خوبصورت سی دعا ہے، تو اس کو آپ یاد کر لیجئے، آپ کا یہ لفظ انشاءاللہ پختہ ہو جائے گا۔ او کصیبن، جیسے بارش یا جیسے بارش، او یا کصیبن جیسے بارش، من السماء آسمان سے، من سے، السماء آسمان سے، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ظلمات اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اندھیرے ہوں، ورعد و برق، ورعد اور گرج، اور برق اور چمک، ورعد و برق اور گرج اور چمک۔ تو قرآن کی 13ویں صورت ہے سورۃ الرعد، کتنی پیاری صورت ہے، تو اس سے آپ اس کو ریلیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ ورعد و برق اور گرج اور چمک، ورعد اور گرج و برق اور چمک۔ تو ورعد کو یاد کرنے کے لیے یہ بھی نیا لفظ ہے۔ تو قرآن پاک کی جو 13ویں صورت ہے اس کا نام بھی سورۃ الرعد ہے۔ اس میں یسبح الرعد بحمدہ، تسبیح کرتا ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ۔ تو اس کو جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو یہ ذہن میں آ جائے گا، رعد گرج کو کہتے ہیں، و برق، اور برق ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، بجلی کو کہتے ہیں، جیسے ہم برقی آلات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اردو کا ایک مشہور شعر بھی ہے علامہ اقبال کا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ورعد و برق اور گرج اور چمک، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، یہ تو آپ کے لیے نیا نہیں ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابعہم ان کی انگلیاں یا اپنی انگلیاں، اصابعہم اپنی انگلیاں، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم کانوں میں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم اور وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، من الصواعق کڑک کی وجہ سے۔ اب اس کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے کہ تیز بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑکنے والی بجلی گویا کہ وہ آپ کے بہت قریب گر رہی ہو، اور جو آپ کو ڈرا دے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ جیسے بس یہ میرے ہی اوپر گرنے والی ہے۔ تو آپ اس منظر کو جب ذہن میں لائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ جو لفظ ہے یہ بھی رجسٹرڈ ہو جائے گا، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر ڈر، موت موت، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط بالکافرین گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، واللہ اور اللہ، محیط اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں احاطہ کرنا، تو واللہ محیط اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ تو اس مثال کو بھی اچھی طرح ذہن میں ڈالنے کے لیے، بٹھانے کے لیے آپ تصور کا بھرپور استعمال کیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز کے اندر آنکھیں بند کریں، لیکن قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر دیں تاکہ آپ کی آنکھوں کا پردہ صاف رہے، باہر کا منظر یعنی اس کے ساتھ مکسنگ نہ ہو اور آپ کا فوکس رہے اور آپ صحیح معنوں میں تصور کر سکیں۔ مثلاً آپ کسی جنگل میں جا رہے ہوں، رات ہو، ہر طرف اندھیرا ہو، زور کی بارش ہو، گرج اور چمک ہو، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہو کہ سامنے ہی بجلی گر رہی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز، ایک دم آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی کے ساتھ آواز اتنی تیز ہو کہ آپ کو کانوں میں انگلیاں رکھنا پڑیں، آپ کو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنا پڑیں۔ تو اس مثال کے ذریعے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے تصور کیجئے آپ۔ یہ مثال اس طریقے سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام بارش کی مانند ہے، اسلام بارش کی مانند ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی جو مختلف قسم کی سازشیں ہیں، تاریکی، گرج اور چمک کی طرح ہیں۔ منافقین آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے نہیں بچ سکتے، کیوں؟ وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، اس میں انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ اگر حق پر ہم نے عمل کیا تو ہمیں مشکلات سے گزرنا پڑے گا، لیکن وہ بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور ان کو احاطہ کیے ہوئے، ان کو گھیرے ہوئے، الحمدللہ۔ تو اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو
تو اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ تو اب ہم لفظی ترجمہ دہرائیں گے۔ یکادو، یکادو کا مطلب ہوتا ہے قریب، البرقو بجلی، یکاد البرقو قریب ہے کہ بجلی، یکادو قریب ہے کہ، البرقو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں بجلی، یکاد البرقو قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے انہیں، یخطف اچک لے انہیں، جیسے کوئی بڑا پرندہ کسی چھوٹے پرندے کو اچک کے لے جاتا ہے نا، جیسے کوئی چیل اچک کے لے جاتی ہے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، ایسے ہی یخطف اچک لے، یکاد البرق یخطف قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، ابصارہم کو یاد کرنے کے لیے اردو کے اندر بھی مستعمل ہے بصیرت، بصارت، سمع و بصر، تو اس کو ریلیٹ کیجئے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، اس سے پہلے ہم نے اضاءت پڑھا تھا، اضاءت کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، اور اردو کے اندر یہ اضاء جو ہے یہ مذکر ہے، اور اردو میں یہاں ترجمے کے لیے ہم نے اس کو مؤنث لکھا ہے، جیسے اضاءت، جیسے فعل سے فعلت، تو ایسے ہی اضاء سے اضاءت۔ تو اردو کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ جب بھی چمکتی ہے، لیکن عربی میں ہے کلما اضاء، جب بھی چمکتا ہے، لہم ان پر، لہم ان پر، اضاء کو یاد کرنا ہو تو ضوء اور ضیاء اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹ کر کے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ کلما اضاء لہم جب بھی چمکتی ہے ان پر، جب بھی چمکتی ہے ان پر، مشو فیہ، مشو تو وہ چلنے لگتے ہیں، مشو فیہ تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، مشو چلنے کو کہتے ہیں، مشو فیہ تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا گیا، اس کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا چھا گیا، لیکن یہاں پہ اذا لگا ہوا پیچھے تو اس کو ہم لے جائیں گے مضارع میں، مضارع سے مراد یعنی کیا ہوگا، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، وَإِذَا اظلم اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَإِذَا اظلم علیہم قاموا۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اس سے پہلے ترکہم فی الظلمات پڑھا تھا، یعنی ظلمت کے معنی آپ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شب کی ظلمتیں، تو آپ ظلمت کو یاد کرنے کے لیے اردو کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، وَإِذَا اظلم اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَإِذَا اظلم علیہم قاموا اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ اور اگر شاء، جیسے انشاء اللہ ہم استعمال کرتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ، وَلَوْ اور اگر شاء چاہے اللہ، اللہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ تو ضرور چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، سماعت کانوں سے ہے اور بصارت آنکھوں سے ہے، اردو کے اندر بھی مستعمل ہے، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اعلیٰ، اعلیٰ پر، کلی ہر ایک چیز پر، ہر ایک شے پہ، قدیر قدرت رکھتا ہے، اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب اس میں کیا اسباق ہیں کہ آزمائشیں جو ہیں وہ منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں، اور وہ اسلام پر صرف اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کے مطلب کی ہو، ان کی خواہش کے مطابق ہو اور آسان ہو، لیکن جب کسی آزمائش یا امتحان کا سامنا ہو اور یا کوئی قربانی دینا ہو تو وہ رک جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھتے اور وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کو لے لیتا، سلب کر لیتا، ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جانا اور جاننے کے بعد اس کو ٹھکرا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے پیچھا چھڑا دیں، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھنے اور سننے کی جو صلاحیت ہے وہ برقرار رکھی اور نہیں لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت برقرار رکھی اور وہ نہیں چھینی۔ تو یہ ترجمہ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب ہم اسباق لیتے ہیں، تو اس میں مثال دی گئی گرج، بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ ہونے والی بارش کی،
کہ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے مشکل ہو، اس مثال کے بعد یہ تذکرہ کیا گیا، اور جو ان کے لیے آسان ہو وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں ہم نے تصور اور احساس کے ساتھ تلاوت کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ، چاہے کتنے بھی چیلنجز اور مشکلیں ہوں، میرے حال پر رحم فرمانا اور مجھے اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور پھر ہم نے احتساب کرنا ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے، کیا سٹیٹس ہے، اور پھر پلان بنانا ہے مستقبل کے لیے کہ انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم اسماء اور افعال لیتے ہیں جو ان آیات کے اندر آئے ہیں۔ تو کون کون سے اسماء آئے ہیں، یہاں پہ ویڈیو کو پاز کیجئے اور تلاش کیجئے کہ کون کون سے اسماء آئے ہیں۔ تو پہلا جو اسم ہمارے پاس ہے وہ آیا ہے السماء، آسمان، تو واحد ہے یہ، اور سماوات اس کی جمع ہے۔ دوسرا ہے ظلمات، ظلمات جمع ہے اور اس کی واحد ظلمتن ہے، تو ظلمتن واحد، ظلمات جمع۔ تیسرا ہمارے پاس آیا ہے اصابع، یعنی انگلیاں، تو اصبع اس کی واحد ہے اور اصابع اس کی جمع ہے۔ تو یہ بہت کم استعمال ہوگا لیکن اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے آذانہم سے، آذان، آذان کہتے ہیں دو کانوں کو، اور اذن ایک کان کو، اذن واحد اور آذان جمع۔ اس کے بعد من الصواعق سے، صواعق یعنی کڑک، اور صاعقہ اس کی واحد ہے، صواعق جمع ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ابصارہم، ان کی آنکھیں، تو اس سے ابصار جمع اور آنکھوں کو کہتے ہیں، اور بصر ایک آنکھ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس شیئن، ایک شے، ایک چیز، اور اشیاء بہت ساری شے یا بہت ساری چیزیں۔ تو اب ہم لیتے ہیں افعال۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ 3 حروف والے صحت مند افعال لے رہے ہیں جو فتح، نصر، ضرب، سمع کے پیٹرن کے اوپر آتے ہیں۔ تو پہلے ہمارے پاس یجعلون سے ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، جاعل، مجعول، جعل۔ دوسرا ہم لیتے ہیں جہاں پہ آیا ہے یحذر سے، حذر، یحذر، احذر، حذر، یحذر، احذر، حاذر، محذور، حذر، حاذر، محذور، حذر۔ تیسرا ہمارے پاس آیا ہے یخطف سے، خطف، یخطف، اخطف، خطف، یخطف، اخطف، خاطف، مخطوف، خطف، خاطف، مخطوف، خطف۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے یذہبون سے، لذہب سے، ذہب، یذہب، اذہب، ذہب، یذہب، اذہب، ذاہب، ڈیش، ذہاب، ذاہب، ڈیش، ذہاب۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے موت سے، مات، یموت، مت، مات، یموت، مت، میت، ڈیش، موت، میت، ڈیش، موت۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مشو سے، مشو سے، مشا، یمشی، امشی، مشا، یمشی، امشی، ماشن، ڈیش، مشی، ماشن، ڈیش، مشی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے قام، آخری ہے یہ، اس سے قامو سے، قام، یقوم، قم، قام، یقوم، قم، قائم، ڈیش، قیام، قائم، ڈیش، قیام۔ آج ہم کورس 2 صفحہ 3 اشارہ بی کے تحت لی جانے والی گرامر یعنی ظنہ سیکھیں گے، اور یہ جو ظنہ ہے یہ قرآن حکیم میں تقریباً 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صحت مند اور کمزور افعال کون کون سے ہیں جو اس وقت تک آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو صحت مند افعال کے ہم نے 4 اسٹائل سیکھے جو میکسیمم آتے ہیں، فتح، نصر، ضرب، سمع۔ اور کمزور افعال میں وہب، وعد، قال، زاد، دعا، ہدا۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے ہم نے 2 الگ الگ جملے ترتیب دیے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ سکے اور آپ اسے یاد کر سکیں۔ تو پہلے صحت مند افعال لیتے ہیں۔ قرآن کھولو گے، فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع۔ اب دوسرا فقرہ ہم لیتے ہیں جو کمزور افعال کے لیے ہم نے ترتیب دیا تھا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ الحمدللہ۔ اب ہم ایسے افعال سیکھیں گے جن میں حروف مکرر آتے ہیں، یعنی جس میں 2 حروف یکساں آتے ہیں،
جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے ظن میں وا نا نا اور ظل میں وا لا لا، تو باقی پورا ٹیبل فعل ہی کی طرح ہوگا، بس تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ تو ہم ظن لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے گمان کیا، ظن اس نے گمان کیا۔ تو اب ہمارے پاس فعل ماضی کی چابی آ گئی ہے، اسے ہم ٹیبل کریں گے۔ تو یہ ظن اس نے گمان کیا، ظنوا ان سب نے گمان کیا، تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ظنتا، لیکن یہاں پہ آ رہا ہے ظننتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں ڈبل سائلنس نہیں آتی، جب ڈبل سائلنس آتی ہے تو اس کو کھول دیا جاتا ہے، اس لیے یہ ظنتا کے بجائے ظننتا ہوگا۔ بس یہ چھوٹی سی چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے، باقی وہی فعالہ کی ترتیب کے اوپر ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے ترجمے کے ساتھ اور پھر ترجمے کے بغیر۔ ظن اس نے گمان کیا، ظنوا ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا۔ ظن ظنوا ظننتا ظننتو ظننتم ظننا، ظن ظنوا ظننتا ظننتو ظننتم ظننا۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کروں گا حل کے ساتھ، تو آپ نے نعم میں جواب دینا ہے۔ حل ظن نعم ظن، حل ظن نعم ظن، حل ظنوا نعم ظنوا، حل ظنوا نعم ظنوا، حل ظننت نعم ظننتو، حل ظننت نعم ظننتو، حل ظننتم نعم ظننا، حل ظننتم نعم ظننا۔ الحمدللہ۔ اب اس کے ساتھ میں ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں، حل ظن خیرن، تو آپ نے اس کا جواب نعم میں دینا ہے، باقی پیٹرن وہی ہے، سیم ہے۔ حل ظن خیرن نعم ظن خیرن، حل ظنوا خیرن نعم ظنوا خیرن، حل ظنوا خیرن نعم ظنوا خیرن، حل ظننت خیرن نعم ظننت خیرن، حل ظننت خیرن نعم ظننت خیرن، حل ظننتم خیرن نعم ظننا خیرن، حل ظننتم خیرن نعم ظننا خیرن۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ظنہ ہے یہ چار میں سے کسی ایک سٹائل پر آئے گا۔ کون سے چار سٹائل جو ہم نے صحت مند افعال کے سیکھے؟ فتح نصر ضرب سمع، فتح یفتح نصر ینصر ضرب یضرب سمع یسمع۔ تو یہ جو ظنہ ہے یہ وائنہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے سمع یسمع کا سٹائل سکپ ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر یہ نہیں آئے گا۔ تو باقی ہمارے پاس تین سٹائل رہ جائیں گے، جیسے فتح نصر ضرب، یہ تین سٹائل ہمارے پاس رہ گئے۔ ظن یا یظن ہوگا جیسے فتح یفتح، یا ظن یظن ہوگا جیسے نصر ینصر، یا ظن یظن ہوگا جیسے ضرب یضرب۔ تو عربوں نے بولنے میں آسانی کے لیے ظن یظن کا انتخاب کیا۔ تو اب ہمارے پاس فعل مضارع کی چابی آ گئی ہے، تو اب ہم مضارع کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں۔ تو یہ دو مرتبہ بغیر ترجمے کے، یظن یظنون، تظن اظن، تظنون نظن، یظن یظنون، تظن اظن، تظنون نظن۔ الحمدللہ۔ اب ہم عربی بول چال لیں گے، تو اس میں بھی میں حل کا اضافہ کروں گا اور آپ نے نعم میں جواب دینا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا حل یظن، تو آپ نے جواب دینا نعم یظن، حل یظن نعم یظن، حل یظنون نعم یظنون، حل یظنون نعم یظنون، حل تظن نعم اظن، حل تظن نعم اظن، حل تظنون نعم نظن، حل تظنون نعم نظن۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم امر بنائیں گے، تو امر بنانا ہو تو آپ نے کیا سیکھا تھا؟ وہی پرانا پیٹرن ہے یہاں پہ کہ آپ نے ماضی نہیں بلکہ مضارع لینا ہے، جیسے ظنہ سے یظن لینا ہے، اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلی یا گرا دینی ہے اور آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ عربی زبان میں ساکن ڈبل نہیں ہوتا، اس لیے جیسے یہاں پہ ہے یظن شد ہے تو اس کی وجہ سے ڈبل نہیں ہوگا بلکہ وہ زبر اس کی جگہ لے لے گا، تو یہ بن جائے گا ظن۔ کیا بن جائے گا؟ ظن۔ تو اب ہمارے پاس فعل امر کی چابی آ گئی ہے، تو اب امر کے باقی صیغے بنائیں گے، پہلے ترجمے کے ساتھ اور پھر دو مرتبہ ترجمے کے بغیر۔ تو ظن گمان کرو، ظنو گمان کرو، لا تظن مت گمان کرو، لا تظنو مت گمان کرو، ظن گمان کرو،
ظنو گمان کرو، لا تظنو مت گمان کرو، لا تظنو مت گمان کرو، ظن ظنو لا تظن لا تظنو، ظن ظنو لا تظن لا تظنو۔ اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں امر کے صیغے کے ساتھ، تو میں آپ سے سوال کروں گا ظن، تو آپ نے کہنا اظن، ظن اظن، ظنو نظنو، ظنو نظنو، الحمدللہ۔ تو اب ہم اس کی فاعل مفعول فعل بنائیں گے، تو اس کی فاعل ہوگا ظان، ظان ظن سے ظان، اور مظنون، اور اس کا ظن، ظان مظنون ظن، ظان گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، اور ظن گمان کرنا، ظان مظنون ظن، ظان مظنون ظن، الحمدللہ۔ تو اب ہمارے پاس پورا ٹیبل آ گیا ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ پہلے اس پورے ٹیبل کو ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے اور پھر بغیر ترجمے کے دہرائیں گے، لیکن پورا ٹیبل کرنے سے پہلے ہم لیں گے مؤنث کے صیغے۔ مؤنث کے صیغے کیا تھے؟ ہوا فعل ہی فعلت، تو ہوا ظن ہی ظنت، اور ہوا یفعل ہی تفعل، ہوا یظن ہی تظن۔ تو آپ نے کیا سیکھا؟ ظنت تظن، ظنت تظن، ظنت تظن۔ تو اب ہم لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ ظن اس نے گمان کیا، ظنو ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، ظن گمان کرو، ظن گمان کرو، اگین یہاں سے ظن گمان کرو، ظنو گمان کرو، لا تظن مت گمان کرو، لا تظنو مت گمان کرو، ظان گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظن گمان کرنا، ظنت اس عورت نے گمان کیا، تظن وہ عورت گمان کرتی ہے۔ تو اب ہم ترجمے کے بغیر 2 مرتبہ دہرائیں گے۔ ظن ظنو، ظننتا ظننتو، ظننتم ظننا، یظن یظنون، تظن اظن، تظنون نظن، ظن ظنو، لا تظن لا تظنو، ظان مظنون ظن، ظنت تظن، ایک مرتبہ پھر، ظن ظنو، ظننتا ظننتو، ظننتم ظننا، یظن یظنون، تظن اظن، تظنون نظن، ظن ظنو، لا تظن لا تظنو، ظان مظنون ظن، ظنت تظن، الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آ گئی ہیں افعال اور اسماء کی 6 چابیاں، یعنی فعل کی 3 چابیاں اور اسماء کی بھی 3 چابیاں۔ تو اب ہم ایک دفعہ ان چابیوں کی پریکٹس کریں گے۔ ظن یظن، ظن ظن یظن، ظن ظان مظنون ظن، ظان مظنون ظن، ظن یظن، ظن ظان مظنون ظن، الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ویڈیو سے لرن کر رہے ہوں تو جہاں جہاں بھی میں پریکٹس کروں وہاں آپ ویڈیو کو پاز کیجئے اور بار بار دہرائیے، پریکٹس کیجئے، تاکہ آپ کا سبق پختہ ہو سکے، خواہ وہ گرامر کا ہو یا قرآن کے حصے کا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔